ایک چڑیا نے خدا سے شکایت کی، میرے اللہ، بڑی مشکل سے گھونسلہ بنایا تھا، تو نے طوفان بھیج دیا اور میرا گھونسلہ ٹوٹ گیا۔ آوازیں قدرت آئی، تجھے آنکھ لگ گئی تھی اور تیرے گھونسلے میں سانپ آ گیا تھا تجھے کھانے کے لیے، اسی وجہ سے طوفان بھیجا گیا تاکہ تم جاگ جاؤ اور تمہاری جان محفوظ رہے۔ انسان کی زندگی میں نہ جانے کتنی مشکلات اور پریشانیاں آتی ہیں، جس کی وجہ سے بعض اوقات وہ اللہ سے بھی شکوہ کرتا ہے، حالانکہ انسان کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کام میں اللہ تعالیٰ کی کون سی حکمت و مصلحت چھپی ہوئی ہے۔ بے شک اللہ جو جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے۔ اپنی تقدیر کا ہر فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں دے دو، اسے دعا تو کرو پر ضد نہ کرو، کیونکہ جب تم اللہ پاک پر اپنی زندگی کا ہر فیصلہ چھوڑتے ہو تو اللہ پاک بھی پھر وہ کرتا ہے جو تمہارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے تم اپنی رضا اللہ پاک کی رضا میں شامل کر لو، پھر دیکھنا وہ کس طرح اپنی رضا تمہاری رضا میں شامل کر لیتا ہے۔ بے شک اللہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ کبھی جو زندگی سے تھک جاؤ تو یاد رکھنا، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دینا، اپنے رب کے حضور سب بیان کرنا، ٹوٹے دل اور آنسوؤں کی قدر صرف اسی کے ہاں ہے، باقی سب لوگ تو تماشائی ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تم مانگو مجھ سے، تمہارا مانگنا مجھے اچھا لگتا ہے۔ تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کیا تمہیں میری قدرت پہ یقین نہیں؟ میں تو تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں۔ جب تم اپنی ماں کی نیت پہ شک نہیں کرتے تو اس پر کیسی بھی یقینی جو تم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ مجھ سے مکمل یقین کے ساتھ مانگ کے تو دیکھو، عرش پہ کن کہہ کے پوری دنیا کو تمہارا وسیلہ بنا کے تمہیں نہ نوازا تو پھر کہنا جیسے تو راضی ویسے راضی کر دے، میرا کوئی عمل تو امتیازی کر دے۔ سر جھکا جاتا ہے، من جھکتا ہی نہیں، دل بھی کسی وقت نوازی کر دے۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دلوں کو شیطان کی شر سے بچانا، صرف اور صرف اپنی رضا کا غلام بنانا۔ اے رب پاک، ہم سب کو ہمیشہ خوشحال اور آباد رکھنا، آمین یا رب العالمین۔ مجھے کن سے کر تو قریب تر، مجھے اپنے در کی گدائی دے، مجھے اس جہاں سے غرض نہیں، مجھے اس جہاں کی رسائی دے۔